السلام علیکم۔ مڈ نائٹ اسکریمز میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس پہ اچھا امپریشنز دیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو اسٹوری میں سنانے جا رہی ہوں یہ انٹرسٹنگ تو ہے لیکن یہ میں نے کہیں سے سنی ہوئی ہے۔ میں کنفرم نہیں ہوں، میں شیور نہیں ہوں اس اسٹوری کے بارے میں، لیکن میں نے کہیں سے سنی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فرسٹ ویڈیو میں یہ اسٹوری میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے اسٹوری کو شروع کرتے ہیں، اور اپنے پاس جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اوپر دم درود پڑھ لیں یا پھر آیت الکرسی، آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ تو آئیے اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ یہ کسی نے اسٹوری شیئر کی تھی کہ جب میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں۔ جب میں صرف 4 یا 5 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کی ابھی ڈائیورس ہوئی تھی، یعنی اس بچے کے ماں باپ کی ڈائیورس ہوئی تھی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ میرا اپنا ایک الگ کمرہ تھا، مگر اکثر میں چھوٹا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ ہی سونے لگتا تھا۔ ہمارے دونوں بیڈ روم ایک بالوے کے آخر میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، یعنی ان کے جو بیڈ روم تھے ان کا جو ڈور کا ہے نا فیس، وہ ایک دوسرے کے سامنے تھا۔ تو گرمیوں کی رات تھی، ایک میں اور میری امی، اور امی کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، یعنی ان کی جو امی ہے ان کے روم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں وہ بچہ سوتا تھا، بالکل بستر کے سر کے پیچھے۔ کھڑکی والی جو دیوار ہوتی ہے اس کے پاس ہی اکثر بیڈ رکھے ہوئے تھے، یعنی بیڈ کے سر کے اوپر ان کی کھڑکی تھی۔ تو آدھی رات کو اس بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی تو میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ ہماری بلی کمرے کے دروازے کے فریم پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عجیب تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بستر میں ہی سوتی تھی۔ بلی آہستہ آہستہ سے میرے کمرے میں گئی اور ایک بار زور سے میاؤں کیا۔ میں نے فوراً اپنی امی کو جگایا۔ بس 3-4 سیکنڈ ہی گزرے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے پوچھا میری امی نے کہ کیا ہوا۔ پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا اور وہاں دروازے کے فریم میں ایک آدمی کھڑا تھا جو میرے کمرے سے نکل رہا تھا آہستہ آہستہ۔ پتہ نہیں میری امی کو اتنی جلدی میری امی نے کیسے رد عمل دیا، لیکن اس نے یعنی میری امی نے فوراً مجھے اٹھایا اور سیدھا کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اب ہمارا جو فلیٹ تھا وہ تھا ہی گراؤنڈ فلور پہ تھا، یعنی نیچے گھاس تھی، صرف 3 فٹ کا ہی فاصلہ تھا۔ ان کا جو فلیٹ تھا وہ اوپر نہیں تھا۔ پھر وہ خود بھی چھلانگ لگا کر باہر آئی اور ہم دونوں چیخنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں 911 پر کال بھی ہو گئی۔ پولیس آئی مگر کوئی زبردستی گھسنے کے نشان نہیں ملے، بس یہ کہ مین ڈور کھلا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا شاید اسی راستے سے نکلا ہوگا، لیکن امی بار بار کہتی کہ پورے یقین سے کہتی کہ انہوں نے چین لاک اور ڈیڈ بولٹ دروازہ لاک کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب امی باورچی خانے کی صفائی کر رہی تھی تو وہی واٹر ہیٹر کے کلوز سے ایک نوٹ بک نکلی۔ اس میں کچھ نام اور کچھ ڈرائنگز اور کچھ جوڑی ہینڈ گلوز اور کچھ گن کے ریپرز تھے۔ تو پولیس دوبارہ بلائی گئی مگر وہ کچھ زیادہ کر نہیں سکے، بس یہی قیاس کر رہا تھا کہ وہ آدمی شاید پہلے ہی گھر میں چھپ گیا تھا اور رات کو باہر نکل گیا۔ اس رات کی یاد آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اگر میری امی اتنی ہوشیار نہ ہوتی یا اتنا اپنا دماغ نہ یوز کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی کون ہو سکتا تھا، اور اس نوٹ بک میں نام لکھنے کا کیا مطلب تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ مجھے اپنا انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں، وہاں اپنی کہانیاں اور تجربات یا کوئی بھی دلچسپ واقعہ ہو میرے ساتھ شیئر کریں۔ میں آپ کی کہانیاں یہاں سناؤں گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور جلد ہی میں اپنا واٹس ایپ بھی شیئر کروں گی، تو وہاں آپ لوگ مجھے اپنی سٹوریز سنا سکتے ہیں، جو بھی ہو، ڈراونی ہو یا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہو، کچھ بھی ہو، وہ میں اپنے چینل پر شیئر کروں گی۔ تو پلیز سپورٹ کیجیے گا۔ میری فرسٹ ویڈیو تھی۔ آئی ہوپ ہیو اے گریٹ ڈے۔ اللہ حافظ۔